پہلے حملے میں رافیل کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. 3 ان کے گمنڈ جو تھے وہ تو ختم ہو گئے. جو اسرائیلی ڈرون تھے اس کے مارکیٹ میں پکوڑے آ گئے. وہ مجبور کر دیا مودی کو کہ ٹرمپ کے پاؤں پکڑو اور اس کے بعد منت سرلا. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. اس وقت بھارت کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں امت شاہ صاحب، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈلی جو مودی صاحب ہیں ان کو خط لکھا گیا ہے، راہل گاندھی نے خط لکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ فوری اے پی سی کا اجلاس بلائیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں. تو ان مطالبات میں گھری ہوئی مودی سرکار کی سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، ان بیٹس پر ہم بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں، اینالسٹ ہیں اجمل خان وزیر صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ پاکستان نے یہ جو آپریشن بنیان المرصوص ہے اس کا علل صبح یعنی فجر کے وقت آغاز کیا، اور عصر سے پہلے جو ہے وہ بھارت جگہ جگہ پر اپنے سفید جھنڈے لہرا کر یہ بتا رہا تھا کہ جی بس کر دو، اب ہماری جان بخش دو، ہم سے مزید نہیں ہوگا. تو آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ریچ کہ یہ پورے پاکستانی قوم کو مبارک ہو. اور میں صرف یہ پاکستانی قوم نہیں، پورے مسلم امہ کی فتح ہے. بالکل ایسے یہ کیونکہ پچھلے 50 سال سے آپ دیکھ لیں، یہ 50 سال میں سب سے بڑی کامیابی ہے امہ کی، مسلم امہ کی. اور یہ خوشی جو ہے یہ پورے امہ میں ہی ہے اور یہ فتح پوری امہ منا رہی ہے. اور پھر ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو جنوبی ایشیا میں جو ممالک ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں، گلف سٹیٹس آپ دیکھ لیں، نیپال، مالدیپ، بنگلہ دیش اور جو ہمارے ارد گرد ممالک ہیں وہ سارے اس چیز پہ بہت خوش ہے. کیونکہ انڈیا نے، مودی نے جو منوپلی بنائی ہوئی تھی یا جو بدماشی ایک وہ اپنے آپ کو وہ ایشیا کا اپنے آپ کو وہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چودرات ختم ہو گئی. میں کل مودی کو سن رہا تھا، وہ مودی نے جب کہا کہ جی جنگ بندی جو ہے وہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جب بات چیت ہوئی ہے تو تب ہم نے جنگ بندی کر دی. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ڈی جی ایم اوز کی وجہ سے آپ نے بند کر دی تو یہ جو جنگ آپ نے شروع کی تھی یہ آپ کے صوبیدار میجر کے کہنے پہ شروع کی تھی، پھر تو یہ ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ مودی کی اس جنگی جنون کی پوری جو عمارت کڑی تھی نا ریچ، اس کے 3 ستون تھے. اچھا، کون کون سے؟ نمبر 1 رافیل تیار ہے، جس کے اوپر اس کو بڑا فخر تھا. 2019 میں جب پلوامہ کا واقعہ ہوا، ان کا جہاز گر گیا اور ابھینندن پکڑا گیا، تو اس وقت اس نے رافیل جہاز کی وہ کی تھی کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو ایک تو اس کو تھرو آؤٹ اس کا غرور تھا، نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ بھارت کا جو دفاعی نظام تھا اس کے حوالے سے ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت کے دفاعی نظام کے ہوتے ہوئے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. یہ 2. تیسرا جو تھا ان کا، مودی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو تو ہم 10 دن میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیں گے، 10 دن بھی نہیں ٹک سکتا، یہ اس کے الفاظ تھے. اور پھر جو اسرائیلی ڈرونز اس نے لیے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس پہ بڑا اس کو غرور تھا، گمنڈ تھا. اچھا، اب ہوا کیا؟ پہلا حملہ وہ کرتا ہے، رافیل جو ہے نا وہ پہلا گر جاتا ہے. پہلے حملے میں حملہ وہ کرتا ہے، پہلے حملے میں رافیل کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. ویسے تو ٹوٹل 3 رافیل ان کے گر گئے، لیکن پہلے حملے میں ایک گر جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا، وہ جو S-400 جس کا بڑا وہ گمنڈ تھا، اس کو ٹوٹل ہمارے 2 شاہین گئے اور انہوں نے اس کو ایسے ٹارگٹ کیا کہ اس کے بعد ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ ٹارگٹ کرنے کے بعد وہ 2 شاہین ہمارے واپس بھی خیر خیریت سے پہنچ گئے، ٹارگٹ اچیو کر کے. اور اس کے بعد جب ان کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا، کلیپس ہو گیا، اس کے بعد ہمارے میزائل ان کے لیے راستہ
पूरा हिंदुस्तान उनके सामने आ गया। फिर आपने देखा जो हुआ, फिर मोदी बागा मिन्नत तरले जो भी ट्रम्प के उसने किया है और जिस तरीके से हुआ, और फिर उसके बाद सीज और अब तो अजमल साहब ये उसको भी डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये हमसे ट्रम्प ने नहीं करवाया बल्कि हम लोगों ने खुद सोचा कि चलो ठीक है अब हम इस तरफ वो चले तो उसने जाते कल हैं। कहा है ना हाँ। कि ये तो DGMOs का फैसला था, उस पे क्या मैंने आपको कहा ना कि फिर अगर DGMOs का ये फैसला था तो फिर आपने जंग शुरू सूबेदार मेजर के कहने पे की थी। सवाल तो ये बनता है। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं था, उनको समझ आ गई कि इसके बाद क्या होने वाला है। मैंने आपको कहा कि 3 उनके घमंड जो थे वो तो खत्म हो गए। हाँ। इजरायली ड्रोन ऐसे गिरे जैसे 2020 में मुझे याद है टीडी दल आया हुआ था, वो जो फसलों को तबाह करने वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाद में कराची में मैंने सुना उस वक्त जब वो हमला करते थे तो उसके बाद लोग पकड़ते थे और उसकी कढ़ाई बनाते थे, और बड़ा वो उस वक्त सुना था कि उसकी बड़ी टेस्टी कढ़ाई होती। इसी तरीके से आज जो इजरायली ड्रोन थे उसके मार्केट में पकोड़े आ गए, पकोड़े लोग बिल्कुल, तो उन्होंने 77 तो एक दिन में मार गिराए। और इस हिसाब से उनके जो ड्रोन थे, इजरायली ड्रोन जिस पे उनको बड़ा घमंड था, उनको वो भी साथ बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और उनको ऑपरेट जो कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो इजरायली खुद कर रहे थे। तो इस सब कुछ के यानी इजराइल आपके साथ खड़ा हो गया। हिंदुस्तान खुद अपने आप को जो बड़ी ताकत समझ रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने टोटल जो जवाब दिया उसके ऊपर, यानी इन सारी चीजों को मिलाकर अगर मैं आपको कहूं 3 घंटे 45 मिनट ने पाकिस्तान ने उसको मजबूर कर दिया मोदी को कि ट्रंप के पांव पकड़ो और उसके बाद मिनट सरला करके, और मामला जो है वो 3 घंटे 45 मिनट का ये पूरा मौर था। ये सब कुछ हुआ। और अजमल साहब इससे और वो जो कहते थे कि 10 दिन हमारे सामने नहीं टिक सकता, तुम तो 3 घंटे 45 मिनट हमारे सामने नहीं टिक सके हो, और क्या है कि भड़के मारते थे और पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैं इस हवाले से ये जरूर कहूंगा रीच के हमारे पाक फौज के इस वक्त सबसे पहले अगर किसी को क्रेडिट जाता है इस पूरे उसका, वो हाफिज साहब को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने ये जंग शुरू की तो हमारे सिपा सालार वहां पे गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लुसी पे, वहां पे जब वो टैंक पे चढ़कर उसने उनको ललकारा, तो ये वो वाला ललकार तो नहीं था जो मोदी वाला ललकार था। उसके बाद उसने बता दिया कि दिन में तारे कैसे नजर आते और वो नजर आ गए, और वो दिखा भी दिए। ठीक है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन में इस वक्त जो भारत के अंदर की सिचुएशन है ना अजमल साहब, वो बड़ी ही क्रिटिसाइजिंग सिचुएशन है। एक तो वो कह रहे हैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर को कि आप फौरी तौर के ऊपर मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरा, राहुल गांधी ने भी एक ख़त लिखा है मोदी को और कहा है कि आप फौरी तौर के ऊपर APC का इजलास बुलाएं और हमारे सवालात का जवाब दें कि ये इतनी नाकिस कारकर्दगी क्यों थी। तो आपको नहीं लगता कि ये गोल्डन टिकट है पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए कि ये जो इंडिया की सबसे बड़ी सीट्स के ऊपर बैठे हुए टेररिस्ट हैं, इनसे हम अब जान छुड़वा लें? देखिए, उसमें तो एक तो ये हो गया कि वो जो राफेल जहाज वाले थे ना, जो फ्रांस वाले थे, आपने मीडिया को देखा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया और उनके लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो ये जहाज इनको दिए थे, हमारा तो इन्होंने बट्टा बिठा दिया, हमारा तो ऐसी की तैसी इन्होंने कर दी, क्योंकि जहाजों में तो मसला नहीं था, मसला तो पायलटों में था। मोदी के जो पायलट थे उनमें था, वो चला ही नहीं सकते थे, तो फिर आपने लिया क्यों था? तो अभी जो अमेरिकन ने इनको F-35 देने थे, F-35, ये F-16 के बाद F-35 जो जदीद टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो हमारे भी बट्टा बिठा देंगे। तो मोदी तो जिसके साथ जिन्होंने जो इंटरनेशनल कंपनियां थी, जिनके इतने बड़े बड़े ब्रांड थे, उनको भी साथ अपने आप जैसे बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। सवालात नहीं, उनका बट्टा बिठा दिया। हाँ। उनके जो एसेट्स थे, उनके जो वो थे, वो गिर गए, शेयर्स गिरे ना? शेयर गिर गए, बहुत बुरी तरीके से गिर गए। उसकी वजह यह है कि अब तो एक तो यह है कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे असला का कारोबार करने वाले 100 दफा सोचेंगे कि हम इनको असला दे सही, क्योंकि ये तो हमारी बदनामी का बायस बनेगा, हमारा पूरा मार्केट कोलैप्स करेगा। तीसरी बात
کیا ہوئی وہ یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پہلی دفعہ ان کو سمجھ آ گئی, پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ پریکٹیکلی یہ جو آر ایس ایس کا سربراہ ہے مودی صاحب, جس نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, پچھلے کتنے سالوں سے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے, اس کا جو مین آئیڈیالوجی ہے وہ تو ہندوتو ہے, اس کا پرچار کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ دنیا کے سامنے اس کا اوریجنل چہرہ آ گیا کہ یہ ہے کیا. ویسے تو مودی کو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ پاک ایک جو ہے نا ایک چیز سے جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ پاک بچائیں, ایک مکار جو دشمن ہوتا ہے, منافق, مکار, دوغلا, جھوٹا. تو یہ ایک مکار, دوغلا اور منافق قسم کا دشمن ہے, کیونکہ اس نے ہمیشہ جب بھی وار کیا پیٹ پیچھے کیا. جو بلوچستان میں یہ انسرجنسی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو یہ سامنے تو نہیں آ رہے تھے, سامنے جب آئے تو ٹوٹل کتنا ٹائم 3 گھنٹے 45 منٹ میں ایسی کی تیسی ہو گئی. جب سامنے آ گئے پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں سویلین کو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ٹارگٹ کیا پاکستان کو, بچوں کو, 7 سالہ ارتضا عباس کو ٹارگٹ کیا, 7 سالہ ارتضا عباس کو, خواتین کو ٹارگٹ کیا, مساجد کو ٹارگٹ کیا, سویلین کو ٹارگٹ کیا. دنیا کی کوئی بھی فوج جب ہوتی ہے, جب کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے تو وہ ان کے دفاعی سسٹم یا دفاع کے جو وہ ہوتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. پاکستان نے کہاں پہ, آپ مجھے بتائے, ایک بتا دے کہ پاکستان نے جو حملہ کیا ہے ان کے سویلین پہ کیا, ان کے مندر پہ کیا؟ نہیں, وہ کام پاکستان کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے, نہ ہمارا اسلام میں ہے, نہ ہمارے یہ کانسیپٹ ہے فورسز کا. ٹھیک ہے, ہم دشمن پہ وار کرتے ہیں اور اس کے طاقت کے منبع پہ وار کرتے ہیں, بیچارے بچوں کے اوپر, خواتین کے اوپر, مساجد کے اوپر, اس کے اوپر وار کرنا تھا. انہوں نے تو یہ کیا, بس ان کی ذہنیت ہے نا اجمل صاحب. بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ چونکہ ٹرمپ نے بھی جب ذکر کیا تو انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا. اب مجھے یہ بتائیں, چونکہ ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر ٹیبل پہ آ گیا ہے, یہ جو فریزنگ پوائنٹ تھا بھارت کے لیے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈی فریز ہوگا, انفریز ہوگا, اور پھر جو بلوچستان کے اندر پراکسیز ہیں وہ, اور پھر افغانستان کا ایشو, اس سب کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں آپ اور کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بہت عرصے کے بعد بہت بڑے لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا کشمیر کا مسئلہ, کیونکہ ٹرمپ نے خود کہا اور پوری دنیا نے مان لیا کہ مسئلہ تو اصل جو ہے نا وہ کشمیر کا ہے. تو کشمیر کا مسئلہ جس طریقے سے اجاگر کیا, ہمیں الحمدللہ بہت سارے فتوحات ملے اس دوران. پھر آپ نے بات کی افغانستان کی. افغانستان میں ان بٹوین جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو 6 فریقی اجلاس ہوا, جس میں چین, پاکستان اور کابل کی حکومت, انہوں نے وہاں پہ میٹنگ کی. اس دوران یہ میٹنگ ہو رہی تھی. ان کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کر, جس میں چینی وفد بھی تھا, جس میں پاکستانی وفد بھی تھا, افغان وفد بھی تھا, وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا, جس میں مزید تفصیل میں جانے کے بجائے, لیکن یہ آپ کو میں ہنٹ دے دوں کہ سی پیک بھی ڈسکس ہو چکا ہے. اچھا, تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں کہ ان دنوں میں یہ بہت بڑی جو ہے نا کامیابی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز کہ اس میں چین بھی سیریس ہے, اور آگے افغانستان کے ساتھ بھی یہ جو میٹنگز ہو رہے ہیں اس کے اچھے ریزلٹ سامنے آئیں گے اگلے والے دنوں میں. اور تیسرا جو آپ نے کہا بلوچستان کا مسئلہ, ہاں بلوچستان میں ان کی جو پراکسیز ہے اس کو ہندوستان جس طرح سابقہ پہلے سے وہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے, وہ اپنے پراکسیز کو مزید ایکٹیو کرے گا. وہاں پہ ہمیں دھیان بھی دینا ہوگا, وہاں پہ ہمیں فوکس بھی کرنا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں وہ اس مکار, دوغلے, منافق دشمن کا ہم نے, کیونکہ یہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے, میدان میں تو دیکھ لیا, تو اب یہ پیٹھ پیچھے وارے کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایز اے قوم, اور ہمارے جو دفاعی وہ ہے ادارے ہیں وہ تو ثابت کر چکے. اگر آپ 20 سالہ پچھلا یہ جو دیکھے وار آن ٹیرر,
جو پاکستان نے جس طریقے سے اس کا سامنا کیا اور جس طریقے سے ہر رینک افواج پاکستان کے لوگوں نے شہادتیں نکھر کے سامنے آیا اور پھر دنیا کو بتایا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ بتایا کہ جب ہم وہ اس طرح کر سکتے تو ہم یہ بھی کر سکتے. تو ہر طرف سے الحمدللہ پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے اور یہ صرف پاکستان کا نہیں فتح، یہ پورا مسلم امہ کا ہے. اور اس وقت پاکستان انڈسپیوٹڈ جو ہے نا اس وقت طاقت بن گیا پورے امہ کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. یہ ہماری آج کی بیٹس تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا. آنے والے پوڈ کاسٹ میں کچھ اور ایشوز لے کر، کچھ اور ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.